اور صبر کر، سارا دن کام کاج بھی کرنا ہے اور رات کا قیام بھی کرنا ہے۔ قیام کے ساتھ ساتھ قرآن کا فہم یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ چند باتیں رمضان کے حوالے سے بیان کر کے پھر ہم مجید کا خلاصہ دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رمضان کا قیام، پورے رمضان کا قیام جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ فرمایا کہ جو پورے رمضان کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف۔ یہ چھوٹی فضیلت نہیں لیکن مشکل ہے، کیونکہ قیام کرنا یہ خاشعین کے لیے انتہائی آسان ہے، اور جن کے دل جو ہے نا زنگ آلود ہیں، گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن ہم نے اس زنگ کو اتارنا ہے، اور زنگ جو دل پہ چڑھ چکا ہے اس کو اتارنے کا بہترین ذریعہ قرآن۔ آپ نے جب یہ فرمایا کہ انسان کا دل اتنا زنگ آلود ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی اچھی نہیں لگتی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اس کی جلا کیا ہے، کیسے ہم دلوں کو صاف کریں کہ ہمیں نیکی اچھی لگے؟ آپ نے فرمایا کہ بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت یہ تمہارے دلوں کو صاف کرے۔ اور نفاق کی علامت ہے جو بندہ قرآن سننا نہیں چاہتا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ فرماتے ہیں جب مومن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ایمان بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، قرآن سننے کو اور دل چاہتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، انسان قرآن کی حلاوت میں چلا جاتا ہے، اور قرآن سنتا ہوا پھر تھکتا نہیں۔ یہ ایمان کی علامت۔ اور جس کے دل میں نفاق ہے وہ قرآن سے دور بھاگے گا۔ 3 دن کے بعد ہمیں مسجد کے اندر یہ 3 صفیں بھی نظر نہیں آئیں، 2 صفیں باقی رہیں گی، پھر 1 صف باقی رہے گی، اور اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ بھی الا ماشاء اللہ جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے وہی قرآن کو سننے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ امام کے ساتھ، اتنی اہم حدیث، جو بندہ امام کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے تراویح، اور فرمایا کہ امام کے ساتھ ختم کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ پوری رات کا قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! ان فضیلتوں کو حاصل مومن ہی کر سکتا ہے۔ ایمان کی فکر کریے گا، آپ نے فرمایا کہ لعنت ہے، لعنت ہے اس شخص پر کہ جو رمضان کے مہینے کو پالے اللہ کو نہ منا سکے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، بدبخت ہے، دھتکارا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ میرے بھائی ایک تو ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے چاہے ٹانگیں ٹوٹ جائیں، چاہے ہلاکت واقع ہو جائے، چاہے ہمیں مسجد میں کھڑے موت آ جائے، ہم نے انشاءاللہ قیام نہیں چھوڑا، تہیہ کر لیں، اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس رمضان کو اللہ نے اسی قرآن کی وجہ سے فضیلت دی، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ اس ایک رات کو اللہ نے اتنا برکتوں والا بنا دیا، فرمایا کہ جو بندہ اس ایک رات کا قیام کر لے گا تو
اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں۔ کتنے سال؟ ہماری زندگی شاید 83 سال نہ ہو۔ 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتے ہیں جو ایک رات کا قیام کرتا ہے۔ اب یہ رات ملتی کس کو ہے؟ جو اللہ کے لیے پورے رمضان میں تق و دو کرتا رہتا ہے، وگرنہ اکثر لوگ نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں اور کچھ بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو بھائی رمضان کی سمجھ آئی آپ؟ تو 2 تہیے کر لیجئے اللہ کی توفیق سے۔ ایک تو انشاءاللہ آپ نے قیام نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ خلاصہ قرآن زیادہ دیر نہیں چلائیں گے، مختصر ہوگا اور کم وقت کے لیے ہوگا، لیکن اس سوچ سے بیٹھنا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ آپ تو بیٹھے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اور ساتھیوں کو لے کر آئیں، ان کو سمجھائیں، ان کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیں کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ انتہائی قیمتی ہے۔ یہاں بیٹھنے والا کوئی اپنی بات نہیں کرے، میں نے کوئی اپنی قصے کہانیاں نہیں سنا، قرآن سنانا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کہتا کیا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے، اللہ نے تمہیں سمجھانا کیا چاہا۔ سورہ فاتحہ سے آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ یہ جان لیں، ایک حدیث ہی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک سورت ایسی ہے، نہ میں نے تورات میں ایسی نازل کی، نہ میں نے انجیل میں ایسی نازل کی، نہ میں نے زبور میں ایسی نازل کی۔ فرمایا کہ تینوں کتابوں میں ایسی سورت اللہ نے نازل نہیں کی جو اللہ نے قرآن میں نازل کرتی ہے۔ فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رقیہ بھی ہے، دم کی صورت۔ صحابہ کرام 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے تھے، اللہ کی طرف سے شفا مل جاتی۔ ہر بیماری کا علاج اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ نے توحید کو بیان کیا ہے، پھر اللہ نے آخرت کو بیان کیا ہے، اور پھر اللہ نے دعا سکھائی۔ میں آپ کو صرف نکتے بتاؤں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے دعا سکھائی۔ کیا سکھائی؟ دعا کرنے کا طریقہ کہ لوگوں اس طرح دعا کرنی ہے۔ پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی، اللہ کی توصیف بیان کرنی، اللہ کی بڑائی بیان کرنی، اللہ کی کبریائی بیان کرنی، اپنی عاجزی پیش کرنی کہ یا اللہ میں عاجز ہوں۔ پھر کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا، نبیوں کا راستہ، صلحاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، عظیم المرتبت لوگوں کا راستہ دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ تم نے دعا کرتے وقت اللہ کی توصیف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ تمہاری دعا کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت نہ تورات میں نازل کی، نہ انجیل میں نازل کی، نہ زبور میں نازل کی۔ یہ صورت اس کو سبع المثانی کہتے ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کرنے کے بعد اس امت پر احسان کیا کہ یہ صورت جو ہے اتنی عظیم ہے، اتنا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور ایک سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک اور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے۔
آپ نے فرمایا کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ میرا بندہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اتنی عظیم سورت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ جو قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اس کے بارے میں ایک حدیث بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتا ہے اور اللہ کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو خوشخبری دیتے ہیں، ابشر بالنورین، اے محمد آپ کے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے آپ کو 2 نور عطا کیے۔ جو بندہ ان نوروں کو حاصل کر لے گا اس کا اندر بھی صاف ہو جائے گا اور قیامت کے دن بھی یہ نور اس کو کام آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ لم یؤتہما نبی قبل، اے محمد آپ سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نور عطا نہیں، کسی نبی نے۔ فرمایا کہ وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ فرمایا کہ یہ اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے، رات کی تاریکی میں اگر آپ کی آنکھ کھلے، آپ بیدار ہوں، کھڑے ہو کر اگر یہ 2 آیتیں پڑھ لیں، صرف 2 آیتیں پڑھ لیں، فرمایا کہ اللہ پوری رات کے قیام کا ثواب عطا۔ اتنی عظیم ہیں یہ 2 آیتیں، اور یہ کہاں ہیں؟ سورہ بقرہ کے آخر میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اپنے گھروں کو صنم خانہ نہ بنانا، بت خانہ نہ بنانا۔ فرمایا کہ تمہارے گھروں کو تباہ کرنے والا شیطان ہے، جو تمہارے گھروں کے اندر تمہاری آپس میں لڑائی جھگڑے فساد پیدا کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے، گھر کا سکون برباد کرتا ہے اور تمہارا رزق میں بھی بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت عطا کی ہے، وہ سورہ بقرہ ہے۔ جو بندہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا رہے، فرمایا کہ اس گھر میں شیطان نہیں رہتا، کبھی نہیں رہے گا، شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دہانے کھول دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس سورت کی برکت یہ ہے کہ پوری دنیا مل جائے گا، پوری دنیا، اور ساری دنیا جمع ہو کر اس بندے پر جادو کرنا چاہیے کہ میں اس پر جادو کر دوں، اس کے رزق کو بند کر دوں۔ فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اللہ کی توفیق سے اس گھر میں کبھی جادو نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ پوری دنیا جمع ہو جائے، جنوں انس جمع ہو جائے، پورا زور لگائے کہ اس بندے کے گھر میں ہم نے جادو کرنا ہے۔ فرمایا کہ جادو نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سورت کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی برکات حاصل کرتا ہے، برکتیں 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 برکتیں۔ اور فرمایا کہ جو یہ سورت نہیں پڑھتا وہ بندہ برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، وہ بندہ حسرت اس کے اندر آتی ہے، مایوسی آتی ہے، اور وہ پھر شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 صورتیں اگر تم پڑھتے رہو تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں تمہارے سر پہ سایہ کریں گے، تمہیں سورج کی گرمی سے بچائیں گے، زمین جو تپ رہی ہوگی فرمایا کہ اس کی تپش سے تمہارے پاؤں کو جلنے نہیں دے گی۔ وہ آپ نے فرمایا کہ 2 صورتیں، سورہ بقرہ
اور سورہ آل عمران، فرمایا کہ یہ دونوں کل قیامت کے دن غمامتان ہوں گے، کل قیامت کے دن بادل بن کر آئیں گے، اور فرمایا کہ اپنے پڑھنے والوں کے سروں پہ سایہ ہے۔ جس وقت ہر انسان پریشان، گرمی سے، پسینے سے، سورج کی دھوپ سے، جو سوا نیزے پر سورج کھڑا ہے اور انتہا درجے کی تپش برسا رہا ہے، اس وقت فرمایا کہ یہ دو صورتیں تمہارے لیے کیا بنے گی؟ بادل بن جائے گی۔ تو سورہ بقرہ کی سمجھ آئی بات کتنی عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو حروف مقطعات سے شروع کیا ہے، الف لام میم۔ یہ در حقیقت اللہ نے مشرکین مکہ کو چیلنج کیا، چیلنج کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے، خود بنایا ہے، یا کہیں سے سیکھا ہے، یا کسی نے سکھایا ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن ان حروف سے بنایا ہے، الف لام میم۔ یہ حروف، ان کو جوڑ کے اللہ نے قرآن بنایا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن نبی نے خود گھڑا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو تم بھی بنا کے دکھا، جوڑو، ان حروف کو جوڑ کر قرآن بناؤ، اور اس جیسا قرآن لا کر دکھا دو۔ پوری دنیا عاجز، مشرکین مکہ عاجز، یہودی عاجز، عیسائی عاجز۔ آج تک یہودیوں نے اتنا زور لگایا، اتنا زور لگایا کہ ہم قرآن جیسا قرآن بنا لیں، کوئی ایک سورت بنا لیں، لیکن آج تک انہوں نے ٹیکنالوجی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ دنیا کو مات دی۔ پوری دنیا میں سب سے زبردست ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہودیوں کے پاس، امیر ترین لوگ یہودی ہیں، پوری دنیا کی معیشت یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیاں یہودیوں کی ہیں، لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکے۔ اللہ نے چیلنج کر دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک سورت بنا کر لے آؤ، ایک سورت۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تین قسمیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ مومن ہوتے ہیں، کچھ لوگ کافر ہیں، اور کچھ لوگ منافق ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ، مومن، منافق اور کافر۔ مومنوں کی اللہ نے 5 صفتیں بیان کر دی۔ فرمایا کہ مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، یقین ہے کہ اللہ ہے، آخرت کو نہیں دیکھا، یقین ہے کہ آخرت ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا، یقین ہے کہ فرشتے ہیں، اللہ کے عرش کو نہیں دیکھا، یقین ہے کہ اللہ کا عرش ہے، 7 آسمان نہیں دیکھے، یقین ہے کہ 7 آسمان ہیں، عذاب قبر نہیں دیکھا، لیکن جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا وہ حق ہے، سچ ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہ آئے۔ فرمایا کہ مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتا۔ دوسری صفت کیا ہے؟ نماز کا، نماز نہیں چھوڑتا، ہر چیز قربان کر دے گا، نماز نہیں چھوڑے گا، یہ ایمان کی علامت۔ اور جو نماز کا تارک ہے اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ کفر کے نزدیک چلا جاتا ہے، بندہ اسلام کے اندر رہتا ہے۔ یہ ہماری جو ابھی مسجد خالی خالی نظر آ رہی ہے، اسی وجہ سے کہ ہم رمضان کے نمازی بن جاتے ہیں اور ویسے نمازوں کی پرواہ ہی نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا واحدۃ فقد کفر، ایک نماز چھوڑنا کفر ہے۔ ابھی ہماری آنکھوں میں نیند ہے، جسم پر سستی ہے، جسم پر بوجھل پن ہے، انتہائی جبر کے ساتھ
ہم یہاں بیٹھے جبر کے ساتھ کہ یار بیٹھنا ہے، کیا کہیں کہ نہیں یار میرے بھائی، یہ ہمارے زنگ کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے، ایمان کی علامت نہیں۔ اس زنگ کو اتاریے نماز کے ذریعے۔ فرمایا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے مومن کا اندر تڑپ جاتا ہے، اور مومن اس طرح ہوتا ہے جیسے مچھلی کو سمندر سے باہر نکال دو، اب وہ تڑپتی ہے، جب تک اسے آپ پانی میں نہیں ڈالو گے سکون نہیں آئے گا۔ مومن تڑپتا رہتا ہے جب تک نماز نہیں پڑھے گا سکون نہیں آئے گا۔ اور جس کو نماز کی پرواہ نہیں تو وہ کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ تیسری صفت ہے مومن کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کا حق دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے۔ پانچویں صفت ہے کہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب اللہ لے گا، میرے تمام احوال لکھے جا رہے ہیں، کراماً کاتبین کندھوں پر بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول، جو بھی زبان سے بات نکلتی ہے لکھی جاتی ہے، کل قیامت کے دن میرے سامنے آئے گی۔ فرمایا کہ یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے منافقوں کے اوصاف نقل کیے، فرمایا کہ جو وصف منافق کا ہے تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا وصف منافق کا جھوٹ، منافق کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ دوسرا وصف منافق دھوکہ دیتا ہے، مومن دھوکہ نہیں دیتا۔ تیسرا وصف منافق کے اندر حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ چغلیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اگر داڑھی مبارک ہے تو وہ اپنا چہرہ جو ہے بغیر داڑھی کے پسند کرتا ہے، یہ سنت کا مذاق ہے۔ ہم جب چہرے سے داڑھی اترواتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ چہرے کی خوبصورتی کا راز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا۔ بتائیے، دنیا کائنات میں سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے پر نور چہرہ محمد مصطفیٰ کا تھا کہ صحابہ کرام پیغمبر کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں، اتنی چہرے پر نور تھا، روب تھا، وجاہت تھی، اور پیغمبر کی داڑھی گھنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کا علامت ہے، عیسائیوں کی علامت ہے، داڑھی کٹواتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ مونچھیں کٹوائے اور داڑھی بڑھائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ منافق ہے جو سنت کا مذاق اڑاتا ہے، جو سنت کو سینے سے نہیں لگاتا، اور فرمایا کہ منافق ہے جو تذبذب کا شکار رہتا ہے، جس کے دل میں یقین نہیں آتا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقوں کی جو خباثتیں ہیں نا، یہ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں دیتا، حسد نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، چغلی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، اور کبھی بھی سنت کا مذاق نہیں اڑاتا، بلکہ دین کا داعی ہوتا ہے اور دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کا قصہ ذکر کیا، فرمایا کہ آدم کو بنایا اور آدم کو اللہ نے علم کے ذریعے سے فضیلت عطا کر دی، اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ علم کی وجہ سے اللہ نے آدم کو فرشتوں سے بڑھا دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں،
ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں. جو فرشتہ رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو فرشتہ قیام میں ہے قیامت تک قیام میں رہے گا، جو فرشتہ سجدے میں ہے قیامت تک اللہ کے سامنے سجدہ ہی کرتا رہے گا. اس کے باوجود اللہ نے انسان کو فرشتوں سے افضل بنایا ہے اس علم کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، اس دنیا کی دین کے علم کی وجہ سے. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، ابلیس نے کیا کیا؟ انکار. کتنے حکموں کی نافرمانی کی بتائیے گا؟ ابلیس نے کتنے حکم نہیں مانے؟ ایک حکم نہیں مانا. انتہا درجے عبادت گزار ایک حکم نہیں مانا، اللہ نے دھتکار دیا. شیطان نے کہا کہ یا اللہ تو نے مٹی سے آدم کو بنایا ہے، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، آگ مٹی کے سامنے نہیں جھک سکتی. یہ تکبر کیا اس نے، عقل استعمال کی، دماغ استعمال کیا. اللہ نے کہا کہ تو اب بھی جہنمی. اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے ابدی جہنمی بنا دی ہے، اب مجھے پھر مہلت دے. جس آدم کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، میں آدم کی ذریت کو گمراہ کروں گا، اس کے راستے میں بیٹھوں گا، اس کے دائیں طرف سے بائیں طرف سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے بار کر کر کے گمراہ کر دوں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. اللہ نے کہا کہ مجھے عزت کی قسم ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں. جاؤ، جتنا جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے کر. مخلص آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا، باقی سب اس کی راہ میں گمراہ ہو جائے. میرے بھائیو، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے. اگر دیکھا جائے نا تو قرآن کا خلاصہ بیان نہیں کیا جا سکتا. انسان میں طاقت ہی نہیں کہ قرآن کو بیان کر سکے. قرآن کو بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. تو جو بات بھی کان میں پڑ جائے نا، بس اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھک گئے آگے بس مختصر کر کے بات ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے انعامات کا تذکرہ کیا. مختصر بیان کر کے بات ختم کر دیتا. اللہ فرماتے ہیں یہودیوں پہ بڑے انعام کیے. یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انعام کیے کہ نبی کثرت سے نبی اللہ نے یہودیوں میں بھیجے. کثرت سے نبی یہودیوں میں آئے. دنیا کی خوشحالی اللہ نے یہودیوں کو عطا کی. عقیدہ توحید اللہ نے یہودیوں کو دے دیا. فرعون سے نجات اللہ نے یہودیوں کو عطا کر دی. سمندر سے نجات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یہودیوں کو دی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہودیوں کے لیے من سلوہ اتارا. من سلوہ کہ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے اتنا بڑا انعام کیا کہ ان کا رزق آسمان سے اترتا تھا. اللہ نے ٹھنڈے بادل ان کے اوپر بھیجے، پینے کے لیے چشمے جاری کر دیے. 12 چشمے. یہودیوں کے 12 قبیلے تھے اور ان 12 قبیلوں کے لیے علیحدہ چشمہ صاف پانی کا اللہ نے ان کو عطا کر دیا. کتنی بڑی نعمت. اچھا، انہوں نے کفر کیسے کیا؟ یہودیوں نے سب سے پہلی بیماری یہودیوں کے اندر یہ تھی کہ انہوں نے حق چھپاتے تھے. تورات کو تبدیل کر دیتے تھے، تورات کے احکامات کو چھپا لیتے تھے، حق کو بیان ہی نہیں کرتے تھے.
اتنے بدبخت تھے کہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور اتنے بدبخت تھے اللہ نے یہودیوں کو حکم دیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک شہر میں داخل کر رہے ہیں، اس شہر میں تم نے جھکتے ہوئے جانا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور متکبرانہ چال کے ساتھ وہ گئے اور اللہ کے ساتھ بار بار وعدہ خلافی کرتے، بدعہدی کرتے، بغض ان کے اندر، حسد ان کے اندر، اور اللہ کی نافرمانی کی انتہا کی۔ اللہ نے پھر پکڑ لیا، اس طرح پکڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنمی بنا دیا، جہنم کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی تباہ کر دی، آخرت بھی تباہ کر دی۔ اللہ نے دنیا میں بھی ذلت ان پر طاری کر دی اور ان کو لعنت ان پر کر دی کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے، عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہے کہ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ نے دونوں پر لعنت کر دی اور دھتکار دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن کا حصہ کیوں بنائے؟ تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماریوں سے کیا ہو جائے، بچ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کی شان یہ ہے، مقام یہ ہے کہ ابراہیم مستجاب الدعوات بن گئے تھے، دعا کرتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا، ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے اللہ نے بیت اللہ کو رونقیں عطا کر دی، ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے اللہ نے دنیا کے پھل بیت اللہ کے اندر، مکہ کے اندر لا کر جمع کر دیے کہ بیت اللہ مکہ جو ہے چٹیل میدان ہے، پہاڑ ہیں، لیکن ہر دنیا کا ہر قسم کا پھل جو ہے بیت اللہ میں آپ کو ملے گا۔ یہ ابراہیم کی دعا تھی کہ یا اللہ اس جگہ کو امن والا بنا دے، اور اللہ نے اس جگہ کو امن عطا کر دیا، ہر قسم کا رزق عطا کر دے۔ اللہ نے پوری دنیا کا رزق جمع کر کے اس پر نچھاور کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ بس یہ وجہ جان کے بعد ختم کرتے ہیں کہ ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جتنی آزمائشیں ابراہیم پہ اللہ نے نازل کی وہ سب میں کامیاب تھا۔ پہلے اللہ نے آزمایا ہے۔ پہلی آزمائش کیا تھی؟ اللہ نے کہا ابراہیم توحید کا اعلان کیجیے، لوگوں کو بتائیے کہ پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، موت و حیات کا مالک جو ہے صرف ایک اللہ ہے، اور وہی مسجود ہے اور وہی معبود ہے، سجدے کے لائق صرف اکیلا اللہ ہے۔ ابراہیم اس توحید کی دعوت کو لے کے اٹھے اور پوری دنیا مخالف ہو گئی۔ آپ کے گھر والے کیا، رشتہ دار کیا، آپ کا کنبہ کیا، پوری دنیا کا کفر جو ہے جمع ہو گیا ابراہیم کے خلاف، اور اکیلے ابراہیم کھڑے ہیں توحید کی دعوت لے کر، بتوں سے ٹکرانے والے، بتوں کو توڑنے والے اور پوری دنیا سے ٹکر لینے والے اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم اکیلا نہیں تھا، ابراہیم پوری ملت تھا، پورا گروہ تھا، پورا جتھا تھا جو ٹکرا گیا اور فرمایا کہ بتوں کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، بتوں کو توڑا تو اللہ کے۔ قوم نے کہا کہ آگ لگا دو، آگ میں ڈال دو، الاؤ جلایا گیا،
ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا، اکیلا ابراہیم، پوری دنیا سامنے ہے، آگ جل رہی ہے، خوف نہیں، ڈر نہیں۔ ابراہیم کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو جان جا رہی ہے اللہ کے لیے توحید کی خاطر، آج ابراہیم جل کے دکھائے گا کہ ابراہیم جلنا پسند کر سکتا ہے لیکن توحید پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ آسمان سے فرشتہ آیا، جبریل آئے، کہا ابراہیم اللہ نے بھیجا ہے تیری مدد کے لیے۔ ابراہیم کا توکل دیکھیے، توکل۔ ابراہیم نے کہا کہ مجھے تیری ضرورت ہی نہیں، کہا تیری ضرورت ہی نہیں، میں تو جیتا اللہ کے لیے ہوں، میرا چلنا اللہ کے لیے، میرا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے، وہ اللہ میری مدد کرے گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے عرش معلیٰ سے، آسمان سے، عرش سے اللہ نے وحی کی، یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تجھ میں میرا دوست میرا محبوب آ رہا۔ اللہ نے آسمان سے، عرش سے خود کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اتنا بڑا علاؤ، ہر بندے نے اس میں لکڑیاں ڈال کر اس آگ کو جلایا، ابراہیم مسکراتے ہوئے باہر نکلا، لوگ دڑا دڑ توحید والے بن گئے اور اسلام قبول۔ ابراہیم کو کہا کہ جا اپنی بیوی اور معصوم بچے کو لے جا اور جا کر ایسی جگہ بٹھا کے آ جا کہ جہاں کوئی درخت نہیں، کوئی کمرہ نہیں، کوئی لوگ نہیں، چٹیل میدان ہے، بس بٹھا کے آ جا۔ ابراہیم اپنی بیوی کو لیتے ہیں، معصوم بچے اسماعیل کو لیتے ہیں اور مکہ کی جگہ پر بٹھایا، چند کھجوریں دیں، پانی تھوڑا سا دیا اور چل پڑے۔ اللہ، بیوی پیچھے 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 پیچھے، ابراہیم کہاں جا رہا ہے؟ چٹیل میدان، کوئی نہیں، ابراہیم مڑ کر دیکھ ہی نہیں رہے، چلتے جا رہے، چلتے جا رہے، چلتے جا رہے، بیوی پیچھے پیچھے۔ بھائی بتاؤ تو صحیح، ابراہیم کوئی بات نہیں کرتا، اللہ کا حکم، امر، ابراہیم کو کوئی کسی کی پرواہ نہیں۔ بیوی نے کہا کہ ابراہیم بس یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اللہ پہ توکل ہے تو ہمیں بھی اللہ پہ توکل ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی جو ہے اتنا بابرکت بنا دیا کہ پوری دنیا اس آب زمزم کو لے کر جاتی ہے اور آج تک وہ آب زمزم ختم نہیں ہوا اور اس کی افادیت میں کمی نہیں ہے۔ آج تک سائنسدان حیران ہیں اور اس پانی کے لیے یقین کریں کافر ترستے ہیں، اتنا مضبوط، اتنا طاقتور۔ اللہ اکبر۔ اور اس جگہ کو کتنا بابرکت بنایا کہ اما ہاجرہ کے دوڑنے کو اللہ نے حج کا رکن بنا دیا کہ جو بندہ سعی نہیں کرے گا اس کا حج اللہ قبول نہیں کرے۔ اللہ نے کہا کہ بیٹا جوان ہو گیا، ابراہیم جا بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، ذبح کر دے۔ ابراہیم آئے، بیٹے کو لیا، بیٹا بھی ثابت تھا، لٹایا اور چھری چلانے لگے۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم بس، تیری محبت کو اللہ نے دیکھ لیا، تو کامیاب ہے، کامران ہے، جا جو مانگے گا اللہ تجھے دے گا۔ پھر ابراہیم نے جو دعا کی اللہ نے قبول کی، پوری کی۔ تو میرے بھائیوں، آج کا سبق صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اپنا جینا مرنا اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، تو اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد